پاکستان کو ہندوستان نے توڑ دیا، ایک بین الاقوامی سازش تھی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پتہ ہے آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ ہے What happened in 1971۔ مطلب مجھے بچپن سے نا ایک سبجیکٹ سے نفرت تھی اور وہ تھی ہسٹری کی۔ مجھے پہلے دن سے اس سے نفرت تھی، ہمیں جو پڑھایا گیا لیکن ریالٹی اس سے کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ بہرحال ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ پھر تو سب کو پتہ ہے everybody know what gonna happen with us۔ لیگ وی کو پھر انتظار کرتی ہے نا، تو وہ خیر وہ ہماری باتیں نہیں ہے۔ تو چلو چلتے ہیں کہ 1971 کو پاکستان جو ایسٹ پاکستان ہے نا وہ کیسے ٹوٹا تھا اور کس وجہ سے ٹوٹا تھا۔ مطلب ہمیں تو بتایا گیا ہے جو اسٹڈی تھی یا ہسٹری بکس تھی نا کہ پاکستان انڈیا کی وجہ سے سپلٹ ہو گیا، ایسٹ پاکستان جو تھا، لیکن ریالٹی کچھ اور ہی ہے۔ تو چلو ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھو۔ 16 دسمبر 1971 کو قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا۔ پاکستان جو توڑنے کا منصوبہ ہے یہ 1962 میں بنایا گیا۔ یہ منصوبہ انڈیا نے نہیں بنایا تھا، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے بنایا تھا۔ تو پاکستانی فوج جو ہے اس نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیوں کر دیا؟ اس دلی ایگریمنٹ میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں شامل تھے کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے عوام سے معافی بھی مانگے گی۔ بنگالیوں سے معافی مانگنے سے زیادہ ضروری پتہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ سے معافی مانگیں، اپنی پاکستانی قوم کو بتائیں کہ ہم سے یہ بلنڈر ہوئے۔ میں نے خود بنگلہ دیش میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کو وار بیبیز کہا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے 16 دسمبر 1971 کے بارے میں۔ یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنایا اور 16 دسمبر 1971 کو قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا۔ آپ پاکستان کے جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہیں وہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں یہی پڑھتے ہیں کہ پاکستان کو ہندوستان نے توڑ دیا، ایک بین الاقوامی سازش تھی، اور پھر یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں کچھ عالمی طاقتوں کا بھی کردار تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ نے پڑھی ہوں گی، لیکن یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ جن لوگوں پہ پاکستان توڑنے کا الزام لگایا جاتا ہے ان کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہوئی اور حقیقت میں پاکستان کیسے ٹوٹا تھا۔ لیکن پاکستان جو توڑنے کا منصوبہ ہے یہ 1962 میں بنایا گیا تھا، 1962 میں، اور یہ منصوبہ انڈیا نے نہیں بنایا تھا۔ یہ منصوبہ پاکستان کے صدر اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے بنایا تھا 1962 میں۔ یقیناً میں جو بات کر رہا ہوں اس کا آپ کو ثبوت بھی دوں گا، ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور ایک سوال جو ہے وہ میں یہ آج اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حال ہی میں اسرائیل اور حماس کی جو غزہ میں لڑائی ہوئی، اس میں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی اتنی بڑی فوج تھی، اس کی اتنی پاورفل ایئر فورس تھی، اس کے پاس نیوی بھی تھی، تو اس کو امریکہ کی اور پورے ویسٹ کی مدد بھی حاصل تھی، اور دوسری طرف حماس جو ہے 62 میں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، مطلب پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے نا وہ بلیم انڈیا کو کرتے ہیں کہ یہ انڈیا میں، لیکن ریالٹی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ بس ہم جو بھی کر لیں انڈیا کا نام دے دیں گے تو سب آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، اور دیکھو ریالٹی جب نکل آتی ہے تو وہ بالکل ویسا ہی اس کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ 2 ہفتے چلی تھی، تقریباً 13 دن، اور اس سے پہلے جو 1965 کی جنگ تھی وہ 17 دن چلی تھی۔ تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1971 میں تو پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج بھی تھی اور اتنی بڑی ایئر فورس بھی تھی، اور مجھے یہاں پہ بہت ہنسی آئی نا، سوال اٹھانا تو چاہتے ہو مگر دھیان ہے ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کو اٹھا لیا جائے۔ بلیک ویگو کا تو پتہ ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو بھی میڈیا پہ سوال اٹھاتا ہے وہ خود ہی اٹھ جاتا ہے، یا تو دنیا سے اٹھ جاتا ہے یا گھر سے اٹھ جاتا ہے۔ جن کی قسمت صحیح ہوتی ہے وہ بچ جاتا ہے، جن کی قسمت صحیح نہیں ہوتی ریسٹ ان پیس۔ پاکستان بنانے والی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ کراچی یا لاہور میں یا راولپنڈی میں یا پشاور میں یا کوئٹہ میں تشکیل نہیں پائی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا یہ 1906 میں
ڈھاکہ میں بنائی گئی، ڈھاکہ جو آج کے بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے۔ اور یہاں پر اب تو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ 1940 میں جو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس تھا، اور اس میں جو ایک علیحدہ ملک کے لیے یا مملکت کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی تھی، جس کو اب کہا جاتا ہے یہ قرارداد لاہور تھی، جس کی وجہ سے پاکستان تشکیل پایا، یہ قرارداد بھی ایک بنگالی پولیٹیشین تھے جو یونائٹڈ بنگال کے اس وقت پرائم منسٹر تھے، اے فضل الحق، یہ قرارداد بھی انہوں نے پیش کی تھی۔ اور جس شیخ مجیب الرحمان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا غدار تھا، پاکستان کے خلاف تو وہ بہت بعد میں ہوئے، وہ شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں ان کی آپ کو تھوڑی سی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ دی اسٹوری آف سولجرنگ اینڈ پالیٹکس ان انڈیا اینڈ پاکستان، جنرل پٹودی۔ جنرل پٹودی صاحب نے لکھا ہے کہ ایوب خان نے مارشل لا تو 1958 میں لگایا، لیکن یہ مارشل لا لگانے سے بہت پہلے یہ فوج کو اپنے ساتھ ملا کر، فوج کو استعمال کر کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، اور چیف آف جنرل اسٹاف کی حیثیت سے پٹودی صاحب اپنے کمانڈر ان چیف کو سمجھاتے تھے کہ ایسا مت کریں۔ کمانڈر ان چیف پتہ کیا کہتا تھا؟ یہ پٹودی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پیج 157 پہ کہ لیٹ می ہینڈل پالیٹکس اینڈ یو آل کیپ آؤٹ آف اٹ۔ اور پھر ایوب خان صاحب نے پٹودی صاحب کو کہا the bloody politicians and the civilians were so useless, corrupt and inefficient, and I always argued back that they were our brothers and cousins belonging to the same flock. لیکن ایوب خان کیا کہتا تھا کہ نہیں، یہ بلڈی سیولین ہے، ان کو میں سبق سکھاؤں گا۔ چلو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ پولیٹیشین آپس میں لڑ رہے تھے تو اس وجہ سے ماشاء اللہ مطلب پاکستان میں آ گئی۔ تو پھر اگر وہ تو پولیٹیشین کی وجہ سے آپ نے ماشاء اللہ لگایا، تو پھر آئین کیوں چینج کر رہے ہو بھائی؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی صاحب، منصوبہ انہوں نے بنایا اور بیچ میں پھنسا دیا بنگال کو اور انڈیا کو، نام ان کا دے دیا۔ ویسے ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ جب سب جو چل رہا ہے نا یہ ابھی سے نہیں ہے، مطلب یہ پاکستان بننے سے پہلے سے چل رہا ہے، اور ویسے الحمدللہ 75 سال ہو گئے ابھی بھی ویسا ہی چل رہا ہے، ابھی بھی وہی سب ہو رہا ہے جو اس ٹائم ہو رہا تھا، بس صرف فرعون بدل رہے ہیں، باقی ان کا کام سب کچھ سوچ ہوا ہے کہ یہ میرے سے تو اور پڑھا اور دیکھا نہیں جا رہا بھائی۔ آئی ہوپ کسی دن ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔